أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. یہ سارا قرآن تیرا رنگ بیان رکھتا ہے، یہ سارا قرآن تیرا رنگ بیان رکھتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ وہ تیری زبان رکھتا ہے. اور جب بناصر سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے، چاند مجھ کو تیری کیڑی کا نشان لگتا ہے. اور قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت و سیرت کا عنوان نظر آیا. اور مازاد ہیں آنکھیں تو میں شمس ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن، یہ کتابوں کا سردار، وہ نبیوں کا سردار. اس کو بھی اللہ نے نازل کیا، اس کو بھی اللہ نے مبعوث کیا. یہ بھی اعلیٰ ہے، وہ بھی اعلیٰ ہے، یہ بھی حق ہے، وہ بھی حق ہے، یہ بھی خدا کا ہے، وہ بھی خدا کا ہے، یہ بھی نور ہے، وہ بھی نور. مگر فرق کیا ہے؟ یہ خاموش قرآن کو بولتا ہوا قرآن. یہ قرآن ثبوت والا، وہ قرآن حرکت والا. یہ قرآن تبدیل ہے، وہ قرآن تنویر ہے. یہ قرآن لفظ ہے، وہ قرآن معنی ہے. یہ قرآن، اس قرآن کی سطریں کالی ہیں، اس قرآن کی کملی کالی ہے. اس کو پڑھیں تو قاری قرآن بنتا ہے، اس کو دیکھیں تو صحابی رسول بنتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. گویا اس اعتبار سے دنیا کی بڑی کتاب ہے. اور یہ ہماری خوش قسمتی، خوش بختی ہے کہ یہ اللہ نے ہمارے حصے میں فرمائی. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو. جب تم زمین پر قرآن پڑھتے ہو تو اللہ آسمان پر تمہیں یاد کرتا ہے. زمین پر قرآن پڑھنے سے خدا آسمانوں پر یاد کرتا ہے. پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ جانتے ہو آہ اللہ کون ہے؟ عرض کیا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، جو قرآن والے ہیں، حقیقت میں وہی اللہ والے ہیں. قرآن والے اللہ والے ہیں. اور جب مجلس قرآن ہوتی ہے، میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مجلس قرآن کا میزبان کوئی عام فرد نہیں ہوتا، وہ ساری کائنات کے افراد کا خالق ہوتا ہے. خالق کائنات مجلس قرآن کا میزبان ہوتا ہے. اور جہاں مجلس قرآن ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جب تک مجلس قرآن وبا رہتی ہے، وہ مجلس والے اللہ کی میزبانی میں رہتے ہیں اور اللہ کے فرشتوں کی معیت میں رہتے ہیں. اور آج کی رات کو دو نسبتیں ہیں، ایک قرآن سے، دوسری لیلۃ القدر سے. لیلۃ القدر میں بھی ایک تو مجلس قرآن میں فرشتے آتے ہیں، دوسرا لیلۃ القدر میں بھی آتے ہیں. فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، جبریل امین بھی اور فرشتے بھی اپنے رب کے حکم سے اس رات کو اترتے ہیں، اس رات کو اترتے ہیں. تو گویا قرآن کی مجلس کی وجہ سے بھی اترتے ہیں اور لیلۃ القدر کی وجہ سے بھی اترتے ہیں. تو یہ قرآن وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجید نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بلا شبہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہاں ایک بات بڑی محبت بھری کہ یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ میں نے نازل کیا اور میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، لیکن نہیں. حالانکہ وہ اپنا جب تعارف کرواتا ہے تو کہتا ہے اِنِّی أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. بلا شبہ میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں. تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں نے نازل کیا، جیسے وہ اپنی ربوبیت کا ذکر میں کہہ کر کرتا ہے، وہ
लज़ूम का जिक्र भी मैं कह के कर सकता था, लेकिन उसने मैं का सीगा यहाँ इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? कि मैं का लफ्ज़ पैगाम देने में कमज़ोर होता है हम की निस्बत। हम में एक ताकत होती है, एक रोब होता है, एक दमदमा होता है, एक कुव्वत होती है। तो अल्लाह जल्ल मजदूह ने कुरान में तारीफ़ करने वालों और कुरान में तब्दीली का सोचने वालों को मैं का कमज़ोर मैसेज नहीं दिया, हम का ताकतवर मैसेज देकर उन्हें बता दिया कि इसको नाज़िल करने वाले हम हैं, इसकी हिफाजत करने वाले हम हैं। अब तुम क़यामत तक उल्टे भी लटक जाओ तो कुरान में तब्दीली कर सकते नहीं। यही वजह है कि 1400 साल हो गए जब से कुरान नाज़िल हुआ, वो तब से इस फिक्र में लगे हुए, इस काम में लगे हुए, कुरान में तारीफ करें, तब्दीली करें, लेकिन आज तक इस कुरान में तब्दीली कर सके नहीं। पिछली किताबों की अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया था, वो यकसर तब्दील हो गई। कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया, लिहाजा कुरान तब्दील हो सका। अब इससे अंदाज़ा लगे कि कुरान की हक़ानियत क्या है, और इससे ये भी अंदाज़ा लगाएं कि कुरान हकीकी मानों में किसी शख्स का कलाम नहीं, ये खालिक़ कायनात का कलाम है। और अगर किसी फ़र्द का होता तो तब्दील हो जाता। ये उस मालिक का कलाम है कि जिस मालिक के कलाम में कोई तब्दीली कर सकता नहीं। तो फरमाया इसका दूसरा एजाज़ ये है कि इसको किसी आम रात को नाज़िल नहीं किया। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया है। अब लैलतुल क़द्र क्या है, इसकी अहमियत क्या है, वो कुरान ने बता दिया। फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। कुरान क्या है? अल्लाह फरमाते हैं लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये आम रात नहीं, 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों से बेहतर रात है। जिस रात का इंतखाब किया कुरान के नज़ूल के लिए, तो अब इस रात को कुरान की वजह से भी एजाज़ मिला। एक लैलतुल क़द्र होने की वजह से एजाज़ मिला, और दूसरा कुरान के नज़ूल की वजह से भी इसको एजाज़ मिला। अब हज़रत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो बेहतर रात है, 1000 महीनों से अफजल रात है, इस रात को क्या करना चाहिए। ये सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सवाल किया था कि अल्लाह के रसूल अगर लैलतुल क़द्र मिल जाए तो फिर क्या करें। मेरे आका ने फरमाया जब लैलतुल क़द्र मिल जाए तो यूँ कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवन, बारी ताला माफ़ करता है, अल्लाहुम्मा इन्नका तुहिब्बुल अफ़्व, और माफ़ी के अमल को पसंद करता है। माफ़ी के अमल को माफ़ भी करता है और माफ़ी के अमल को पसंद भी करता है। ये तुम्हें अच्छा लगता है कि जब लोग माफ़ करें, और तो खुद कहता है खुज़िल अफ़्व वाअफ़िर, मेरे महबूब मेरे बंदों को माफ़ कर दिया कर। जब इनसे कोई गलती हो, कोताही हो, गफलत हो, तो इनसे बदला ना लिया कर। खुज़िल अफ़्व, मेरे महबूब इनको माफ़ कर दिया कर। साल उम्मतों में एक शख्स जब वो खुदा की बारगाह में पेश होगा तो कहा जाएगा कि बारी ताला इसके नामा अमाल में कोई इतनी नेकियां नहीं है, लेकिन एक नेकी बार बार रिपीट हो रही है, एक नेकी बार बार रिपीट हो रही है। वो क्या है कि ये इसके मुलाजम थे, गुलाम थे, नौकर थे, तो रियाया थी इसकी। इसका एक अमल कसरत के साथ देखा गया है कि ये उनसे जब गलती होती थी तो ये दरगुजर करता था। बाकी नेकियां इतनी नहीं है, लेकिन ये नेकी बार बार आ रही है। दरगुजर करता था, माफ़ कर देता था, इग्नोर कर देता था। फिर अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों, अगर ये बंदा होकर मेरे बंदों को माफ़ कर देता था तो मैं मौला होकर इस बात का ज़्यादा हक रखता हूँ कि उसे माफ़ कर दूँ। जाओ मैंने माफ़ कर दिया। तो मेरे नबी मुकर्रम जिंदगी भर इस जगह पर चले, ताजदार कायनात पर जब पत्थर बरसाए गए, जिसने अक़दस को रोहान किया गया तैफ की वादी में, तो फरिश्ते ने आकर कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह की तरफ से इज़्ज़त लेकर आया हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो इस तैफ की बस्ती को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। मेरे हज़ूर ने फरमाया नहीं, मैं इनको तबाह करने नहीं आया, मैं इनको हिदायत का रास्ता बताने आया हूँ।
اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کروں گا کہ اللہم یہدیکم فإنہم لا یعلمون، مولا تو انہیں ہدایت دے دے یہ مجھے جانتے نہیں۔ اس حال میں بھی میرے نبی مکرم نے معاف کیا۔ اور فتح مکہ کے دن سارے کھڑے تھے، لرزہ والا دم تھے، تھر تھر کانپ رہے تھے، جنہوں نے حضور پر پتھر برسائے، جنہوں نے حضور کے راستے پر کوڑا پھینکا، آقا علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے، میرے نبی مکرم کو شیخ ابی طالب میں معصوم رکھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار کیا، جادوگر کہا، کاہن کہا، معلوم نہیں کیا کیا کہتے رہے، پھر بل آ کر حضور کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جو ناکام ہوا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کو جلا وطن کر دیا، وطن سے نکال دیا۔ یہ ساری صحبتیں میرے نبی نے برداشت کی، لیکن یہ ساری تکلیفیں دینے والے، یہ ساری صحبتیں آپ کو پہنچانے والے فتح مکہ کے موقع پر سامنے تھے، آپ چوک چوک کے بدلہ لے سکتے تھے، جو چاہتے کر سکتے تھے۔ تاریخ انسانیت میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ فاتح مفتوح قوموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، لیکن میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو مخاطب ہو کر فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم تلقا، آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کرنے لگا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا یوسف میں نے تجھے بلندی دی ہے، میں نے تجھے شان دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ بھائیوں نے اذیت دی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن معاف کیا یوسف علیہ السلام نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں وہ سلوک کرنے لگا ہوں کہ جو یوسف علیہ السلام نے کیا تھا، جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی بات پرس نہیں ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ نبی مکرم کی سنت ہے۔ آج لیلۃ القدر کی رات کو ہم یہ اپنے ساتھ ایک عہد کر سکتے ہیں، آئندہ ہم بھی معاف کریں گے، بولیں ہو سکتا ہے دل سے اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو ہم اس کو خدا کے لیے معاف کریں گے، کیوں کہ خدا اس معاف کرنے کے عمل کو پسند کرتا ہے۔ کوئی بزرگ تھے، ان کو برس تھا، ان کا مرض برس زدہ تھا، ان سے کسی نے کہا کہ آپ مقبول الدعوات ہیں، آپ جو دعا کرتے ہیں اللہ قبول کر دیتا ہے، تو آپ یہ دعا نہیں کر سکتے خدا کی بارگاہ میں کہ اللہ آپ کا یہ مسئلہ حل کر دے؟ تو آگے سے جواب سنیے، قربان جائے وہ لوگ کیا تھے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب میرا مولا مجھے اس حال میں رکھنے پر راضی ہے تو میں بھی اپنی مولا کی رضا پر راضی ہوں۔ اگر میرا رب یہ پسند کرتا ہے تو میں بھی پسند کرتا ہوں۔ تو رب پسند کیا کرتا ہے کہ وہ معافی کے عمل کو پسند کرتا ہے۔ رب کیا پسند کرتا ہے؟ معافی کے عمل کو پسند کرتا ہے۔ تو ایمان سے کہو جب ہم یہ عمل پسند کریں گے معافی کا عمل تو خدا بھی پھر ہمیں معاف کرے گا نا۔ وہ تو فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میں نے تمہیں عذاب دے کر کرنا کیا ہے؟ اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور اگر ایماندار بن جاؤ، اگر ایماندار بن جاؤ اور ایماندار معاف کرتا ہے، شکر گزار معاف کرتا ہے، اگر یہ چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں پھر میں نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ اور پھر وہ کہتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ایمان والو ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دلوں میں ڈر پیدا ہو جائے، تمہارے دلوں میں خشیت پیدا ہو جائے؟ کب وقت آئے گا تمہارے دلوں کے لرزنے کا؟ کب وقت آئے گا تمہارے دلوں کی ڈرنے کا؟ کب وقت آئے گا تمہارے دلوں کے خدا کی طرف راغب ہونے کا؟ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو راستے میں شور و غل تھا، لوگ لیت العال میں مشغول تھے، کھیل تماشے میں مشغول تھے، پھر نبی مکرم روک گئے، وہ دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آئے، پھر آقا فرمانے لگے اے کھیل کود میں مشغول رہنے والوں، کیا دوزخ سے نجات کی ضمانت مل گئی؟ جو کھیل کود کر رہے ہو دوزخ سے نجات کی کوئی گارنٹی ہاتھ آ گئی؟ جو اتنے خوش دکھائی دے رہے ہو کیا عذاب قبر سے نجات کی ضمانت مل گئی؟ قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات کی ضمانت مل گئی؟ پل صراط سے گزارنے کی گارنٹی تمہیں مل گئی جو کھیل کود میں مشغول ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعجب ہے کسی چیز کی ضمانت بھی نہیں ملی پھر بھی کھیل کود میں مشغول ہو، تمہیں رونے سے فرصت کیسے مل گئی؟
تمہیں یہ یاد کیسے آ گیا؟ تو فرمایا اللہ پسند کرتا ہے اگر یہ لیلۃ القدر مل جائے اللہم انک عفو، یہ کہو کہ مولا تو معاف کرتا ہے، تحب العفو، معافی کے عمل کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، جب یہ دو باتیں کر لو، اللہ کی رحمت کو مخاطب کرو اور اس کی تعریف کرو کہ وہ پسند کرتا ہے، پھر ساتھ اپنی بات بھی کر دو، فاعف عنی، مولا میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے بھی معاف کر، پھر کہو مجھے بھی معاف کر۔ اب معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ مولا دل سے مانگ رہے ہیں، جو ہو گیا وہ جانے دے، آئندہ تیرے بن کے رہیں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے، یہ ہے معافی کا طریقہ، تیری نافرمانی نہیں کریں گے، جو تو چاہے گا وہ چاہیں گے، جو تو چاہے گا وہ چاہیں گے، اور جس سے تو نفرت کرے گا اس سے نفرت کریں گے، جس سے تو محبت کرے گا اس سے محبت کریں گے۔ مولا تیری بارگاہ میں وعدہ کرتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، بولو وعدہ کرتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، بددیانتی نہیں کریں گے، خیانت نہیں کریں گے، کسی کو تنگ نہیں کریں گے، کسی کو پریشان نہیں کریں گے، کسی کو اذیت نہیں دیں گے۔ وہ والدین سے لے کر ہم مجلس تک، ہم سفر تک، معاشرے کے عام فرد تک، جتنا کسی کا دائرہ کار ہے ایسے بنے، لیلۃ القدر کی رات آپ یہ عہد کریں، رمضان گزرنے والا ہے، معلوم نہیں زندگی میں نصیب ہو گیا، اس رمضان میں اتنا تو عہد کر لیا جائے کہ باری تعالیٰ آئندہ ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے، کوئی ہم سے تنگ ہو، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر کوئی کہے کہ یہ اللہ کا فرما بردار ہے، ایسا تو ہونا چاہیے نا۔ یہ رمضان میں خدا کی بارگاہ میں آیا تھا، یہ لیلۃ القدر کو آیا تھا، اس نے پھر کمٹمنٹ کی تھی کہ مولا جو ہو چکا اس کو جانے دے، جن کا حق ہمارا ہے وہ دیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آنے لگا، آثار نمودار ہوئے عذاب کے، حتیٰ کہ یونس علیہ السلام بستی کو چھوڑ کر نکل گئے، یہ عذاب آ رہا ہے۔ اب لوگ تو نہیں نکل سکتے تھے، تو آنکھوں کے سامنے عذاب دیکھ رہے تھے، انہوں نے معافی مانگی، اور اس معافی میں ایک بات توجہ طلب وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ جس کا حق ہم نے مارا ہے وہ واپس کریں گے، اور پھر اس وقت جس نے کسی کی اپنی دیوار میں اینٹ بھی لگائی تھی اکھیڑ کر اس کو واپس کی، اکھیڑ کر واپس کی۔ جب یہ کمٹمنٹ دیکھی اللہ جل مجدہ نے تو اللہ نے عذاب کو ہٹا دیا، ان کی توبہ قبول ہو گئی، ان کو معافی مل گئی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ توبہ قبول ہونے کا طریقہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، جس کا جو مارا ہے اس کو واپس کریں، اور آئندہ کسی کا حق نہیں ماریں گے، آئندہ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ میرے حضور نے فرمایا بدترین شخص ہے وہ جس کے بد اخلاق سے لوگ تنگ آ کے اس سے ملنا چھوڑ دیں، اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بد اخلاق آدمی ہے، یہ اچھی روح کا حامل نہیں ہے۔ وہ آیا لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے خطا پیشانی سے ملے، مسکرا کر ملے، محبت سے ملے، اس کو عزت دی، رسپیکٹ دی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بد اخلاق مشہور ہے، آپ نے اس کو بھی اتنی عزت دی، اتنا پروٹوکول دیا؟ میرے حضور نے فرمایا میں اس کی وجہ سے اپنا اخلاق کو نہیں چھوڑ سکتا، مان جائے یہ ہے اخلاق، یہ ہے عظمت۔ تو فرمایا لیلۃ القدر میں ایک ہی وظیفہ ہے کہ اللہ سے بس معافی مانگے، وہ نوافل پڑھ کے مانگ لی جائے، وہ قرآن کی تلاوت کر کے مانگ لی جائے، وہ اللہ سے عہد کر کے مانگ لی جائے کہ مولا کبھی ان کا حرام نہیں کھائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے میں نے جمعے کے موقع پر بیان کیا تھا مربید، اور سعید بن زید نے کہا تھا کہ رسول اللہ ایسی کوئی دعا یا ایسے کوئی کام کی جس سے میں جو دعا مانگوں قبول ہو جائے، فرمایا رزق کو پاک کر لو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دعا بھی میرا مولا قبول کرے،
ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے رزق کو پاک کرنا. اور پھر ایک اور مقام پر فرمایا وَمِن يَعْمَلْ سُوءًا، جو برے اعمال کرتا ہے اور يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یجد اللہ غفور رحیما، تم اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ. اگر اللہ سے معافی مانگی جائے اللہ معاف. دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمارے ہاتھ میں فرمائے. میں معذرت کے ساتھ نام بھول گیا. آج ایک اور ہستی کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے، ان کی پرسوس اور گداز عشق و محبت سے بھرپور آج ان کی آواز سے ہوا. میری مراد ایک نعمت علی قادری سے. اللہ ان کی آخرت کو آسان فرمائے، اللہ انہیں بھی کربٹ کربٹ جنت عطا فرمائے. اور حاضرین کے جتنے احباب، کسی کا والد، کسی کی والدہ، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی